اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کے وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے اور تھوڑی سی روشنی جب چڑھ جاتی ہے، یعنی دن روشن ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے نا چاشت کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر چاشت کے وقت کی قسم کھائی اور ادھر رات کے وقت کی قسم کھائی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ دو قسمیں کھا کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کا رب آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذات خود تسلی دے رہے ہیں، تسکین دے رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہہ کر تسکین دے رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اپنی نعمتیں دینے والے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ جب ان نعمتوں کو پائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ویسے تو راضی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جب ان کے اوپر نچھاور کریں گے اور ہی راضی ہو جائیں گے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے آپ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کی طرف ان کے رجحان کو، ان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ موڑنا چاہتے ہیں اور انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، لیکن یتیم پا کر کے آپ کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کرا؟ فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، رہنے کا ٹھکانہ دیا، کھانے کا ٹھکانہ دیا، پیار و محبت، ہر چیز کا بندوبست میں نے کر دیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے قبل آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے ربیع الاول کی 9 تاریخ،
تو شنبہ کے دن یعنی پیر کے دن صبح کے سہانے وقت میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی آمنہ نے دادا عبد المطلب کو خبر پہنچا دی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب مارے خوشی کے، کیونکہ ان کے دل میں بڑی تلخ تھی، بڑا دکھ تھا کہ بیٹا انتقال کر چکا ہے اور بیٹا کا یعنی اولاد آنے والی ہے۔ کتنا تلخ اور کتنی تڑپ ہوگی۔ سنتے ہی دادا عبد المطلب خوشی کے مارے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ آمنہ نے اپنے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کے گود میں دے دیتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں ایسے لے لیتے ہیں، اور فوراً لیتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا چکر کاٹتے ہیں، لے کر بیت اللہ کا چکر کاٹتے ہیں، اور اسی چکر کاٹنے کے درمیان عبد المطلب نے سوچا میرا پوتا آیا ہے، گرچہ میرا بیٹا نہیں لیکن بیٹا کے بدلے میں بیٹا ملا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا نام کا تجویز کیا کہ سرزمین عرب کے اندر وہ نام تھا ہی نہیں۔ دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ محمد حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ تعریف کے لائق، بہت زیادہ تعریف کے لائق۔ اور آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام لینے والے انہی کا ہوتے ہیں، انہی کو آئیڈیل مانتے ہیں، انہی کو نمونہ مانتے ہیں۔ اس لیے ہر قدم قدم پہ، ہر بات بات پہ، ہر کام کام پہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ہم انہی کو مانتے ہیں اور انہی کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے نام کے ساتھ معنی بھی فٹ ہوتا ہے، کام بھی فٹ ہوتا ہے۔ دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا، لا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے تو آپ کو یتیم پایا، لیکن یتیم نہیں چھوڑا بلکہ فآوا آپ کا ٹھکانہ رکھا، یعنی رہنے کا، کھانے کا، پینے کا اور ساری چیزوں کا بندوبست میں نے کر دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اے نبی ہم نے آپ کو راہ بھولا ہوا پایا، یعنی گمراہ پایا، آپ کو ہم نے گمراہ پایا، فہدا لیکن ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسان میں سے چن لیتے ہیں اور نبوت سے، رسالت سے، کتاب سے، معجزات سے، ساری چیزوں سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تو آپ کو گمراہ پایا، ضلالت میں آپ تھے، آپ کے پورے خاندان، آپ کے قبیلے سارے کے سارے ضلالت اور گمراہی میں، اور اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم بھی گمراہ ہو جاتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دی، نبوت دے کر، رسالت دے کر، قرآن مقدس دے کر کے ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے نبی ہم نے آپ کو عائل پایا، تونگر پایا، مفلس پایا، قلاص پایا، فَأَغْنَىٰ لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ یہ بات سن کر کے ہمارے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین میں سے وہ بذات خود شمار کرتے تھے، اور آپ کے گھر میں مہینہ تک چولہا جل نہیں رہا تھا، تو پھر آپ کیسے غنی کیسے ہو گئے، آپ مالدار کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات وضاحت کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تو آپ کو مفلس، قلاص، عائل پایا، لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ دراصل
غنی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جن کے پاس مال دولت عزت شہرت ثروت ساری چیزیں ہو تو وہی مالدار ہے. دراصل حقیقت میں وہ مالدار نہیں ہے. مالدار حقیقت میں وہ ہے جس کا دل ہے, جس کا دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والے آتے ہیں تو جو بھی گھر میں کچھ ہوتا وہ دے کر کے بھیجتے, کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اور اگر نہیں ہوتا تو پیار سے محبت سے شفقت سے نرمی سے آپ انہیں سمجھا کر کے واپس کر دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ ہم نے آپ کو عائل پایا, مفلس اور خلاص پایا, لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا, مالدار کر دیا. سب سے بڑے دل کے دھنی اور غنی آپ ہی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب نصیحت ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول کو نصیحت کرتے ہیں. آپ یتیم تھے, آپ کو میں نے یتیم نہیں چھوڑا. آپ راستہ بھولا ہوا راستہ تھے, یعنی گمراہی میں تھے, آپ کو میں نے ہدایت دیا. آپ عائل تھے, فقیر تھے, مسکین تھے, قلاص تھے, لیکن آپ کو ہم نے غنی کیا. اے نبی یہ ساری باتیں یاد رکھیں. اب نصیحت ہو رہی ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ میں حکم دے رہا ہوں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ بھی کسی یتیم کو محروم مت کرنا, کسی یتیم کو محروم مت کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم, ویسے تو سب کے ساتھ اخلاق سبھی کے ساتھ اچھے رہتے تھے, لیکن یتیم جو ہوتے تھے ان کی شفقت اور محبت, ان کے ساتھ اتنا شیئر کرتے تھے, اتنا بانٹتے تھے. آپ کو صرف اشارہ کروں, حضرت زید کون تھے؟ آپ کا متبنہ بیٹا. وہ بیٹا متبنہ بیٹا کیسے ہوا؟ وہ بھی یتیم تھے, یتیم تھے. عید کے دن لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے, راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں, روتے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کا گزر ہوا, دیکھا بچہ رو رہا ہے, پوچھا بچہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے. اگر باپ ہوتا تو دوسرے بچے جیسے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں, تو میرے باپ ہوتے تو مجھے بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے دیتے, لا کر کے دیتے, اور ہم بھی اچھے کپڑے پہن کر کے خوشی کے مارے ہم بھی جھومتے اور ہم بھی عید پڑھنے کے لیے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے سینے میں چپکا لیتے ہیں اور انہیں سبق دلاتے ہیں کہ بیٹا رو مت, آج سے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں. یہ کہتے ہوئے انہیں گود میں اٹھاتے ہیں, ماں عائشہ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین تحفہ لے کر آیا ہے, لو اس بچے کو, لو اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ, آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے. یہ ہے یتیم کی کفالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متبنہ بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں. یہ یتیم کی کفالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیموں کو محروم نہیں کریں گے, ڈانٹ پھٹکار نہیں کریں گے, جھنجھوڑیں گے نہیں, بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صرف یتیم کی بات نہیں, بلکہ کوئی سائل بھی آئے تو ان کو بھی محروم مت کرنا, ان کو بھی محروم مت کرنا. جو بھی ہو انہیں دے کر کے بھیجنا, اور نہیں ہو تو میٹھی باتیں کہہ کر کے ان کو اچھے شفقت سے محبت سے کہہ کر کے ودا کر دینا, لیکن جھنجھوڑنا مت اور انہیں ڈانٹ پھٹکار کرنا مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے, آپ اپنے
رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کچھ نہ کچھ ذکر سے ہمیشہ ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی فکر مند رہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی زبان ہلتی رہتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ ورد کرتے رہتے ہیں، اتنی کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، جس رب نے میرے اوپر اتنا رحم کیا کہ میں یتیم تھا لیکن یتیم نہیں چھوڑا، میں عائل تھا لیکن عائل نہیں چھوڑا، میں ضلالت میں تھا لیکن ضلالت میں نہیں چھوڑا، اتنے سارے رحم کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نچھاور کر دی، تو اس رب کو میں کیسے بھول جاؤں، اس رب کو میں کیسے بھول جاؤں؟ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ذکر میں لگے رہتے تھے، ان کے اذکار میں لگے رہتے تھے، تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ تھا اس سورت کا ترجمہ جو میں اب تک ایک ایک آیت کر کے میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ تو اس آیت، جو اس سورت کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں، آپ کے اخلاق اور آپ کے لیے وصیت، یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ سورت نازل کی ہے۔ محترم سامعین، وہی نبی ہے جس نبی کا ذکر ہم پچھلے ایک مہینے سے، یعنی پچھلے 3-4 جمعہ سے لگاتار ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی نبی کا لائے ہوئے دین ہے جو ہم اور آپ مان رہے ہیں، حتی المقدور جتنا ہو سکے ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، اسی نبی کا ذکر، دیکھیے وقت ہونے جا رہا ہے لیکن میں ذکر کچھ کروں گا۔ قرآن مقدس میں کچھ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے خاص کیا ہے، میں ذکر کروں گا۔ سوال میں بذات خود سوال پوچھوں گا اور بذات خود اس کا جواب میں دوں گا قرآن مجید سے، لیکن جو سوال کے اندر ہی جواب ہوگا، آپ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میں نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی کی بعثت بتا، تو قرآن نے بتایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے نبی تو قرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتا، تو قرآن نے بتایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کے اخلاق بتا، تو قرآن نے بتایا، وانک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو رحمت للعالمین بتا، تو قرآن نے بتایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، نبی کی دعوت بتا، تو قرآن نے بتایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا رونق چہرہ بتا، تو قرآن نے بتایا، وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، نبی کے یاد غار بتا، تو قرآن نے بتایا، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو جس نبی کے اوپر نازل ہوا وہ نبی بتا، تو قرآن نے بتایا، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا اوڑھنا بتا، تو قرآن نے بتایا، یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا بول بتا، تو قرآن نے بتایا، وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی آخری نبی بتا، تو قرآن نے بتایا، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن
نبی کی موت بتا تو قرآن نے بتایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه